أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج ہم اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 12ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے چیدہ مضامین کا مذاکرہ کریں گے. 12ویں پارے کے اندر ایک تو سورہ ہود تقریباً پوری آ جاتی ہے اور اس کے بعد سورہ یوسف کا ایک حصہ بھی 12ویں پارے کے اندر ہے. 12ویں پارے کے آغاز میں سب سے پہلی آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی بسنے والی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا رزق ہمارے ذمہ ہیں، ہم ہی رازق ہیں. بظاہر میں اور آپ جو کچھ کوشش کرتے ہیں روزگار کے حوالے سے، چاہے جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ کاروبار اور یہ جاب اور یہ ملازمت یہ ایک ہیلہ ہے، یہ رازق نہیں ہے. رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور یہ جو عقیدہ مجھے اور آپ کو دیا گیا کہ تمہارا رازق اور رزاق اللہ ہی ہے، یہ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں جس قدر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے یہ عقیدہ اس قدر پختہ ہوتا جا رہا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو جس حوالے سے انکم ہے اور انکم کے مقابلے میں جو خرچ ہے کوئی تناسب نہیں. خرچ انتہائی زیادہ ہے مہنگائی کی وجہ سے، انکم کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے تمام معاملات چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے یہ تمام تر معاملات چلانے والی ذات وہ اللہ کی ہے. مہنگائی آسمانوں کو پہنچ جائے پھر بھی غریب سے غریب بندہ بھی اپنا پیٹ بھر کے سوتا ہے. تو اس لیے کہ حیثیت مسلمان ہمیں جن معاملات زندگی کے ساتھ یا معاش کے جن ذرائع کے ساتھ میں اور آپ اسباب کے درجے میں جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہونے کے باوجود ہمیں یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ رزاق اللہ ہے اور یہ سارے کے سارے ہیلے اور بہانے ہیں، ان میں سے کوئی چیز رازق اور رزاق نہیں ہے. اسی طرح 12ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مضمون چیلنج کے طور پر بیان فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو آپ کلام پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ کا خود ساختہ ہے. چلیں ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ انہیں کہیے آپ بھی تو بڑے فصیح اللسان ہیں، عربی آپ لوگوں کا اپنی مادری زبان ہے اور فصاحت و بلاغت آپ کی ایسی ہے کہ آپ کے بچے بھی فی البدیہہ اشعار کہتے ہیں. چلو ایسا کرو پھر اس جیسا کوئی قرآن لے آؤ. اگر یہ مخلوق کا کلام ہے تو اس جیسا تم بھی کوئی کلام لے آؤ. پہلا جو چیلنج دیا گیا ان کو، ظاہر ہے پورا نہیں کر سکتے تھے، نہ قیامت تک کوئی پورا کر سکتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ چلو اس کی 10 صورتیں لے آؤ. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں مخلوق کا کلام ہے تو پھر اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ. 10 صورتیں، 114 صورتیں اگر تمہارے لیے مشکل ہو رہی ہیں تو پھر کوئی سے 10 صورتیں بنا کے لے آؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارا کلام اس کلام کے مماثل ہے. جب مماثل ہوگا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، ان کا خود ساختہ ہے. ظاہر ہے کہ کس کے اندر یہ مجال ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے مماثل کوئی کلام پیش کر سکے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں سورہ ہود میں تیسرا چیلنج دے، سورہ ہود کے اندر یہ چیلنج دیا دوسرے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج دیا کہ اگر تم 10 صورتیں بھی نہیں پیش کر سکتے تو کوئی سی ایک صورت، بھلے سے چھوٹی صورت، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، اس کے مماثل کوئی کلام پیش کر دو تاکہ تمہاری بات کے اندر کوئی وزن ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. آج تک دنیا کفر اس کا کوئی مماثل پیش نہیں کر سکا اور قیامت کی صبح تک
یہ سارے کے سارے کافر جس قدر بھی پڑھ لکھ جائیں قرآن پاک کی ایک آیت کا مماثل بھی لانے پہ قادر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ بات بڑی کوئی ایسی ہو کہ اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے، یہ بھی تو عربی میں ہے اور وہ بھی عرب ہیں، کیوں نہیں لا سکتے؟ یہ میں اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے جب تک عربی زبان کی گہرائی میں اور اس کی جو بلاغت ہے، فصاحت ہے اور اس سے متعلق کا مضمون ہے، جب تک ہم نہیں پڑھ لیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کلام، اس کلام کے اندر اللہ نے کیا اعجاز رکھا ہے۔ بہرحال ان کو چیلنج دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے تیسرے رکوع سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع کیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس پوری صورت کے اندر یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، ان واقعات کا جو مقصد ہے، ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اس بات وحی، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات بیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا ذاتی علم نہیں ہے، یہ تو آج تک کسی استاد کے پاس کسی مدرسے میں تعلیم گاہ میں گئے بھی نہیں ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اس قدر تفصیل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ بیان کرنا، یہ ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ یہ علم وحی کی روشنی میں کر رہے ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان میں ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس بات وحی کا، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ یہ وحی کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مقصد تصدیق نبوت، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو یہ علم دیا ہے جس کی روشنی میں یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات نبی ہی بیان کر سکتے۔ میں اور آپ آج میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آئے ہیں، کس کے توسط سے آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات بیان نہ کیے ہوتے تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا گزشتہ انبیاء کے واقعات کا اس قدر مستند۔ تو یہ تصدیق نبوت ایک مقصد ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اعجاز قرآن، یہ بھی مقصد ہوتا ہے قرآن کا معجزہ بتلانا، کہ قرآن پاک کوئی آسان کتاب نہیں بلکہ یہ ایسا کلام ہے کہ جو تمہیں عاجز کرنے والا ہے۔ انہی واقعات کے اندر ایک واقعہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر ان کا جو بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ کفر کے اوپر ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ اس کی طرف نسبت بھی نہ کریں، اس لیے کہ اس کا عمل ایمان کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ نجات نہیں پا سکتا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کے واقعے میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ نجات کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، صرف نسبت کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں، نسبت اگرچہ پیغمبر کے بیٹا ہونے کی ہے، اگر کسی کے پاس ایمان نہیں، نسبت اگرچہ پیغمبر کے باپ ہونے کی ہے، وہ شخص نجات نہیں پا سکتا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی صورت میں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی صورت میں۔ اصل چیز جو ذریعہ نجات ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے کے اہم مضامین میں ایک مضمون جو اور بیان فرمایا، قوم لوط کا گناہ بیان فرمایا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی یہ زنا سے بھی بڑھ کر جرم ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں۔ ایک اس گناہ کی وجہ سے، ہم جنس پرستی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کیا آیا؟ اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، کہ ان کی جو زمین کا حصہ تھا، جو زمین تھی، اس کو ہم نے اٹھا کر آسمان کی طرف اوپر تک اٹھا کر، روایات کے اندر آتا ہے کہ اس قدر زمین کو اوپر تک اٹھایا گیا
کہ آسمان کے فرشتوں نے ان بستی کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے اندر جتنے بھی جانور تھے ان جانوروں کے چیخنے کی آواز سنی آسمان کے فرشتوں نے. اس بستی کو اٹھا کر نیچے الٹ دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی, صرف ایک اس گناہ کی وجہ سے, ہم جنس پرستی کی وجہ سے. آج دیکھیں کہ جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں بدقسمتی سے, اس دور کے اندر بہت تیزی سے بڑھتا ہوا یہ گناہ ہے, بہت تیزی سے. باقاعدہ یہ ایسا گناہ اور ایسی لعنت ہے کہ لوگ اس کے حق میں بل پیش کروانے کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی اپنی رضامندی کے ساتھ, جیسے مغرب کے اندر جائز ہے, یہاں بھی اسی طرح ایک بل پاس ہو جائے, منظور کر دیا جائے اور ہمیں اجازت مل جائے. یہ ایک اسلامی ریاست کے اندر یہ کوشش ہوتی رہتی ہے, وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. لوگ باہر نکلتی ہیں, خواتین بھی نکلتے ہیں, مرد بھی نکلتے ہیں, ہمارا جسم ہماری مرضی والے, ان کا ایک بہت بڑا مقصد ہی ہم جنس پرستی بھی ہوتا ہے. صرف ایک اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا جو گناہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ ناپ تول کے اندر کمی کرنا. ناپ تول کے اندر کمی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک چیخ آئی ان کے اوپر عذاب, اور اس قدر شدت کے ساتھ وہ چیخ, یعنی وہ چیخ و پکار کا عذاب تھا کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے, سارے کے سارے ادھر ہی ہلاک ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دو گناہ, یعنی دو قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کرتے ہیں. ایک عذاب آتا ہے قحط کا, اجناس, کھانے پینے کی جو ضروری اشیاء ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ قلت کا شکار ہو جاتی ہیں. اور دوسرا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں قحط سالی کا کیا عالم ہے, کتنی چیزیں ہماری خورد و نوش کی کتنی چیزیں ہیں جو قلیل ہو چکی ہیں اور انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں, اس سے بڑھ کے قحط سالی کیا ہوگی. اور پھر حکمرانوں کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے. بہرحال یہ گناہ ہے, یہ وبال ہے کس چیز کا؟ ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کے آخر میں استقامت کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, فاستقم کما امرت. استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کا لفظ میں اور آپ سنتے ہیں. استقامت کہتے ہیں کہ پوری زندگی تعلیمات الہی کے موافق گزارنا, پوری زندگی احکامات خداوندی کے مطابق گزارنا, اس کو استقامت کہتے ہیں. زندگی کا کوئی ایک شعبہ نہیں, نماز کا شعبہ دین کے مطابق ہو, روزے کا شعبہ دین کے مطابق ہو, حج اور عمرہ تو دین کے مطابق ہو رہا ہو, لیکن ہمارے معاملات, ہماری شادی بیاہ, ہماری کاروبار, ہماری ملازمت, یہ ساری کی سارے غیر شرعی ہوں, یہ استقامت نہیں کہلائے گی. استقامت کا مطلب ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کو دین کے مطابق ڈھالنا اور پوری زندگی احکامات خداوندی کے اوپر عمل کرنا. یہ اس قدر سخت حکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر کچھ بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, ابھی تو آپ کی اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ یہ بالوں کی سفیدی نظر آنے لگی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیبتنی ہود واخواتها, کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا بنا دیا ہے. سورہ ہود کے اندر حضور نے فرمایا استقامت کا حکم ہے. استقامت سب سے مشکل ترین امر, دین کے اوپر ڈٹ جانا, استقامت کا مظاہرہ کرنا سب سے مشکل کام ہے. نمازیں پڑھ لینا مشکل کام نہیں ہے, یہ دین کے کسی ایک حکم کو زندہ کرنا مشکل کام نہیں. دین کے تمام تر احکامات کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ زندہ رکھنا, حالات خوشگوار ہوں یا حالات خوشگوار نہ ہوں, حالات آپ کے حق میں ہوں یا آپ کے مخالف ہوں, معاشرے والے آپ کے اس عمل کو قبول کر رہے ہوں یا لان تان کر رہے ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین کا حکم ہے, اس کو میں نے پورا کرنا ہے. تمام تر حالات میں چاہے موافق ہوں یا موافق نہ ہوں, دین کے حکم کو زندہ کرتے رہنا یہ استقامت کہلاتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں. اس لیے فرمایا گیا, بعض بزرگوں نے کہا کہ الاستقامت فوق الف کرامہ, استقامت ہزار ہاں کرامتوں سے بڑھ کر ہے. میں اور آپ کسی اللہ والے کو اس کی ولایت کے جانچنے کا ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ پیمانہ ہوتا ہے کہ اس کی کرامتیں کتنی ہیں. کرامت یہ ولایت کی علامت نہیں ہے, ولایت کی سب سے بڑی علامت استقامت ہے, اور ایک استقامت ہزار ہاں کرامتوں سے بڑھ کر ہے. ایک بندہ بھلے سے مجھے اور آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے اور ہم کہیں کہ یہ کرامت ہے, ہم دیکھیں کہ اس کے ہاں جو کھانا ہے 2 بندوں کا کھانا 100 بندوں کو پورا ہو جاتا ہے, یہ بھی ہمیں کرامت نظر آ رہی ہے.
اور بھی بہت سی ہم کرامتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دین کے اوپر استقامت کا مظاہرہ نہیں کر رہا تو وہ اللہ کے ہاں ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے استقامت ضروری ہے، کرامت ضروری نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہمارے ہاں استقامت کو نہیں دیکھا جاتا، کرامت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، جو اپنے مضامین کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے قرآن پاک کی انتہائی اہم سورت ہے، سورہ یوسف، جس کے اندر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ واقعات تو قرآن مجید کے اندر اور انبیاء علیہ السلام کے بھی آئے، اور وہ واقعات بھی کس نے بیان کیے؟ اللہ نے بیان کیے۔ یہ واقعے بھی بیان کرنے والے اللہ خود ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی واقعات ہم نے بیان کیے، سب سے خوبصورت ترین واقعہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم اب آپ کے اوپر اے پیغمبر ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جو تمام واقعات میں سب سے خوبصورت واقعہ ہے۔ اس لیے باقی جتنی بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کو ملیں گے وہ تکرار کے ساتھ ملیں گے، کبھی ایک صورت میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں۔ پھر وہ کسی بھی نبی کا واقعہ اول سے لے کر آخر تک ایک جگہ پہ آپ کو مرتب نہیں ملے گا۔ ایک حصہ ایک صورت میں ملے گا، دوسرا حصہ دوسری صورت میں ملے گا، تیسرا حصہ تیسری صورت میں ملے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اول سے لے کر آخر تک آپ کو ایک ہی صورت میں بڑے مرتب انداز میں ملے گا، اور اس صورت کے اندر بڑے اہم مضامین ہیں۔ اپنے مضامین کے اس کا ایک مرکزی جو مضمون جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو اگر کوئی ٹائٹل دیا جائے ایک مرکزی مضمون کا، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہے صبر کا انجام۔ صبر کا انجام، حضرت یوسف نے بھی صبر کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا انجام دیا، بدلہ کیا کیا، دنیا میں کیا بدلہ دیا۔ اور اس کے عمومی مضامین کا جب ہم مطالعہ کریں گے، عمومی مضامین تو یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، اس بات نبوت کا اس بات، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام جو گزشتہ انبیاء کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق وحی کی روشنی میں کر رہے ہیں، تاکہ نبوت ثابت ہو جائے۔ نمبر دو، اس صورت کے اندر عمومی مضامین میں جو اور مضامین ہیں، دوسرا مضمون حسد کا انجام کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے حسد کا انجام۔ وہ باقاعدہ طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے جو حسد کیا، اس کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ نمبر تین، پاک دامنی کا کیا صلہ ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا پاک دامن رہنا اور حیا کے ساتھ رہنا، عفت کے ساتھ رہنا، اور اس کے لیے مستقل عملی کوشش کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا صلہ عطا فرمایا۔ نمبر چار، جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کو، اپنے والد بزرگوار کو جھوٹ بولا، اس جھوٹ کا انجام کیا ملا۔ نمبر پانچ، اس صورت کے اندر مجھے اور آپ کو خواب کی تعبیر کا علم ملے گا۔ نمبر چھ، اس صورت کے اندر مجھے اور آپ کو علم کی فضیلت ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا فرمایا تھا خواب کی تعبیر کا، اور اس کے علاوہ حکومت چلانے کا جو نظم اور صلاحیت دی تھی، جس کی بنیاد پر وہ پھر منصب پر بیٹھے، مصر کی جو ہے نا بہت بڑے منصب کے اوپر، اس ملک کے منصب کے اوپر، اس علم کی فضیلت ہمیں معلوم ہوگی کہ اس علم کی وجہ سے بیٹھے۔ نمبر سات، اس صورت کے اندر مجھے اور آپ کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوسی کی مذمت بیان فرمائی کہ انسان کو کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر آٹھ، اس میں مجھے اور آپ کو ملے گا کہ معاف کر دینا کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو معاف کیا، اور حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ نمبر نو، اس صورت میں یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو مصیبتیں ہیں انبیاء علیہ السلام پہ بھی آتی ہیں۔ مصیبتوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے بچ جاؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر تو نیکی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اور آزمائش تو اپنے مقرر ترین بندے انبیاء پہ بھی بھیجتے ہیں۔ یہ عمومی مضامین ہیں اس کے۔ اس قصے کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر ایک اور چیز مجھے آپ کو سمجھنے میں ملے گی، اور وہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں ذہن کے اندر بٹھا لینی چاہیے۔ بعض اوقات ہم معاملے کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے دو رخ ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کے۔ ہم صرف اس کے ظاہری رخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک اس کا رخ باطنی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ عام طور پہ میری اور آپ کی نظر اس پہ نہیں ہوتی، ہماری نظر صرف
معاملے کے ظاہر پہ ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ گاڑی لے کے آئے ہیں. اب گاڑی لے کے آنا، اللہ نے ہمیں گاڑی دی، یہ معاملے کا ظاہر ہے کہ بڑا خوش کن ہے، بڑی نعمت ہے کہ گاڑی ہمارے پاس آ گئی، خوشی کا ذریعہ ہے. لیکن ایک خفیہ تدبیر اللہ کی طرف سے چل رہی ہے کہ یہ بندہ اپنی گاڑی لے کے آئے گا، خدا نہ خواستہ ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے کے اندر اس کی گاڑی کو یہ حادثہ ہو جائے گا اور یہ اپنی جان سے بھی ہاتھ ہو بیٹھے گا. اب اس گاڑی لینے والے کے سامنے صرف اس کا ایک رخ ہے، خوشیاں منا رہے ہیں اس گھر کے اندر، گاڑی آ گئی ہے. پیچھے خفیہ تدبیر کیا ہے کہ یہ بندہ اپنی گاڑی لے گا اور اپنی گاڑی پہ سفر کرے گا، اسی سفر کے اندر حادثہ ہوگا اور اس کی موت ہوگی. یہ علم اس کے پاس نہیں تھا، اس کے گھر والوں کے پاس نہیں تھا. یہ علم کس کے پاس تھا؟ اللہ کے پاس تھا. ہمارے ہاں ہمارے ساتھ بہت سے معاملات ایسے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ اس معاملے کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، اور ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ معاملہ کہ جس کے ظاہر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے وہ معاملہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے، پریشان کن ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے جو مصیبت میں ڈال دیتا ہے اور ظاہر کے اعتبار سے بڑا پریشان کن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہوتی ہے اس کے مطابق ظاہری صورت میں پریشان کن نظر آنے والا یہ معاملہ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ خوش کن ثابت ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، غور کیجیے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے انتہائی درجے محبت کرتے تھے. یہ معاملہ ظاہر کے اعتبار سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ خوش کن. لیکن نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوا؟ یہ معاملہ بڑا پریشان کن ثابت ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حد درجے محبت کرنا حضرت یوسف سے، یہ معاملہ ظاہر کے اعتبار سے تو بڑا خوش کن تھا، باطن کے اعتبار سے یہ دوسرے بیٹوں کے اندر اس محبت نے اور اس شدت کے ساتھ محبت نے دوسرے بیٹوں کے اندر حسد پیدا کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ جو مجھے اس قدر شدت کے ساتھ محبت مل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. اچھا، اب اس سے اگلا واقعہ دیکھیں کہ بھائی جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کس میں ڈال کے آتے ہیں؟ کنویں میں ڈال کے آتے ہیں. کنویں میں ڈالنا ظاہری جو اس کی شکل ہے وہ تو انتہائی مایوس کن ہے، پریشان کن ہے، لیکن یہ کنویں میں ڈالنا ذریعہ بنا حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر لے جانے کا. عزیز مصر کے گھر کے اندر جانا، خوشحال گھر کے اندر جانا جہاں دنیا کی ہر قسم کی نعمت موجود ہے، جہاں ان کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ کیا جاتا ہے. اگرچہ کنویں کے اندر ڈالنے کی جو ظاہری شکل ہے بڑی پریشان کن، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ کیا خوش کن ثابت ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے نے اٹھا لیا اور انہوں نے جا کر بیچ دیا عزیز مصر کو. عزیز مصر جا کر عزیز مصر ان کو لے کر آئے اور گھر کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں ان کو رکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ خوش کن ہوا. اب آپ اسے آگے دیکھیں، عزیز مصر کے گھر کے اندر جانا ظاہری اعتبار سے خوش کن تھا، نتیجہ تک زلیخا کا معاملہ ہوا، پریشان کن ثابت ہوا. اور یہ کہاں چلے گئے؟ جیل کے اندر چلے گئے. اب جیل کے اندر جانا ظاہری اعتبار سے تو بہت ہی پریشان کن تھا. کئی سال جیل میں رہے، 7 سال سے بھی زیادہ عرصہ جیل میں رہے یوسف علیہ السلام. نتیجے کے اعتبار سے کیا ثابت ہوا؟ کہ خود بادشاہ بن گئے. یہ ساری کی ساری جو آپ دیکھیں گے ایک چین ہے، چین کے اندر ظاہری شکل ایک واقعے کی آپ دیکھیں گے بڑی خوش کن ہے، نتیجہ تک وہ کیا پریشان کن ثابت ہو رہی ہے. ظاہری شکل پریشان کن ہے، نتیجہ تک کیا ثابت ہو رہی ہے؟ خوش کن. اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم کسی بھی واقعے کو جب اس آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھ کا جو نظارہ ہوتا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ واقعہ حقیقت کے اعتبار سے بھی ویسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے اندر اس کے برعکس ہو نتیجے کے اعتبار سے. یہ سبق ملا ہمیں سورہ یوسف سے. سورہ یوسف کے اندر سب سے پہلی چیز جو بتلائی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب بیان کیا اپنے والد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ اے والد بزرگوار، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند اور سورج، یہ کل 13 چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے بڑا خوش کن خواب دیکھا ہے، بڑا خوش کن خواب دیکھا ہے، سعادت مندی کا خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو کہا، یوسف علیہ السلام کو، لا تقصص، کہ یہ جو خواب ہے رؤیا کا علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھائی یہ خواب سنیں تو تمہارے ساتھ حسد کرنے لگیں، تمہارے خلاف کی سازش کرنے لگیں. پہلی بات تو یہ جانیے، خواب کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ خواب ہوتا ہے کہ جو انسان سارا دن سوچتا ہے، رات کو وہی دیکھتا ہے،
اس قسم کو کہتے ہیں نفسانی خواب. جو کچھ وہ سارا دن سوچتا رہا ہے, ذہن کے اندر جو کچھ فلم چلتی رہی ہے, رات کو سویا ہے تو تخیل پھر اسی طرف گیا ہے, تخیلات کی دنیا میں وہ سب کچھ وہی دیکھ رہا ہوتا ہے جو دن کو سوچ رہا ہے. اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ خواب کی وہ قسم ہوتی ہے جس کے اندر انسان کو, خواب دیکھنے والے کو شیطان ڈراتا ہے, یا کوئی خوش کن مناظر دکھاتا ہے یا پریشان کن مناظر دکھاتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے, اس کو شیطانی خواب کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بعض اوقات اس کے کسی گناہ کے اوپر تنبیہ فرماتے ہیں, عتاب فرماتے ہیں, اس کا انجام دکھا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ تمہیں چھوڑ دینا چاہیے, یا اس کے کسی عزیز کے بارے میں جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی بری صورتحال دکھا دیں گے, اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنے گئے ہوئے والد یا والدہ یا اپنے اس عزیز کے بارے میں تمہیں استغفار کرنا چاہیے, تمہیں اس کے بارے میں اصحال ثواب سے کام لینا چاہیے, سستی نہیں کرنی چاہیے, وہ قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو اس کا اچھا انجام جنت کے اندر دکھا دیتے ہیں, یا کسی عزیز کے بارے میں دکھا دیتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر بڑا خوش ہے, یہ بشارت ہوتی ہے. تو یہ جو تیسری قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندے کو تنبیہ کرتے ہیں اور بعض اوقات تبشیر ہوتی ہے, بشارت ہوتی ہے. ان تینوں قسموں میں سے پہلے دو قسمیں خواب کی وہ بے بنیاد قسم کی ہیں, ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی, نہ تعبیر پوچھنی چاہیے. تیسری قسم جو ہے جس کے اندر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے اس خواب کے بارے میں کہ مجھے کوئی تنبیہ ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, یا مجھے کوئی تبشیر ملی ہے, خوشخبری ملی ہے, یہ خواب ایسا ہوتا ہے جو قابل تعبیر ہوتا ہے. اگر اس کے اندر, اس تیسری قسم کے اندر انسان نے کوئی خوفناک منظر دیکھا ہے اپنی قبر کے حوالے سے, اپنے والدین کی قبر کے حوالے سے, یا جہنم کے کوئی مناظر دیکھے ہیں, تو اس کو کہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے چاہیے کہ استغفار کرے, صدقہ کرے کثرت کے ساتھ, یہ دو کام کر لے. اگر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو کہ خوفناک ہے, جہنم کے مناظر, قبر کا عذاب, اس طرح کی چیز, اور اگر اس نے کوئی خوشی کی بات دیکھی ہے کہ اس خواب کے اندر اسے بشارت دی گئی, کسی بزرگ نے آگے بشارت دی, غیب سے کوئی آواز آئی, اس نے جنت کے مناظر دیکھے, یہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہے, تو اب یہ خواب کسی کو بیان کر سکتا ہے, لیکن ہر اہل ویلے کو بیان نہیں کر سکتا. اگر کسی حاسد بندے کے سامنے یہ خواب رکھے گا تو وہ پھر کوئی ایسی تعبیر دے دے گا اپنے حسد کی وجہ سے جو تعبیر کے مطابق ہو جائے گا. تو خوشی کا خواب بھی ہر کسی کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. پہلے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, پھر کسی ایسے شخص کے سامنے جو ہمدرد ہو ویسے رکھنا ہے, اس سے تعبیر بھی نہیں پوچھی جا رہی. ویسے بھی اگر آپ نے خواب کا کسی کو ذکر کرنا ہے تو دیکھیے کہ جو لوگ ہمدرد ہیں اور آپ کے بہی خواہ ہیں ان کے سامنے خواب رکھنا چاہیے, خوشی والا خواب بھی. بہرحال یہ خوشی والا خواب تھا, تیسری قسم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمانی خوابوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوشی کا خواب بھی اپنے بھائیوں کے سامنے نہ رکھو, اس لیے کہ وہ حاسد ہیں, کہیں تمہارے خلاف مکر و فریب نہ کرنے لگ جائیں. تو ہمیں بھی ہر خواب, اچھا خواب ہر کسی کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. خواب کے سلسلے میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے, عام طور پہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے. تیسری قسم کا جو خواب ہے رحمانی خواب, اگر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, آسان الفاظ میں, آج کل یہ سلسلہ تھوڑا چلا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو خواب نظر آتا ہے مثال کے طور پہ کہ آپ نے اس جماعت کو ووٹ نہیں دینا, آپ نے اس جماعت کو ووٹ نہیں دینا, آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا, اس لیے کہ یہ جماعت ٹھیک نہیں ہے. اب اگر مجھے اور آپ کو یہ خواب آ جاتا ہے تو اس خواب کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں وہ خواب اٹھا کر پھر لوگوں کے درمیان فتویٰ دیتا رہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا گناہ ہے, اس لیے کہ میں نے خواب دیکھا, مجھے بتایا گیا ہے. خواب کا حکم قرآن کی آیت کی طرح نہیں ہوتا, یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ جو تیسری قسم کا خواب بھی ہے نا, جس کے اندر کسی نے دیکھا کہ اسے کسی کام سے روکا گیا ہے, اپنی ذات تک رک جائے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں بھی رکتا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی حکم توڑ دیا ہے جیسے قرآن کی کوئی آیت کا حکم ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کو کوئی بشارت دی گئی, مثال کے طور پہ اس نے جنت کو کوئی منظر دیکھ لیا, اب وہ لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کا ولی بن چکا ہوں, مجھے ولایت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, اس لیے کہ مجھے بتایا گیا کہ جنت میں تمہارا درجہ کون سا ہے. خواب کی حیثیت قرآن کی آیت کی طرح نہیں ہوتی. یہ جو تیسری قسم کے خواب بھی ہیں, یہاں بھی بڑے بڑے علماء نے لکھے ہیں کہ جنہیں ہم رحمانی خواب کہتے ہیں, اس کے اندر بھی آپ کے نفس کی آزمائش ہو سکتی ہے کہ انسان سارا دن سوچے کہ یار الحمدللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, میں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں, میں تو اللہ کا ولی ہوں. جو کچھ سوچ رہا ہے تو وہ دکھا دیا جائے کہ بڑا یار تو ولی ہے بڑا. اور ایک بندہ ہے وہ نفرت کرتا ہے پی ٹی آئی سے, نون سے, کسی سے,
اور سارا دن اس کی بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والا بڑا فتنہ ہے, نون والے اس طرح ہیں, یہ اس طرح ہے, تو ہو سکتا ہے کہ خواب کے اندر دکھا دیا جائے کہ ہاں باقی پی ٹی آئی والے فتنہ ہے. اپنے نفس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اس قسم کے اندر. نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے, باقی کسی بھی مسلمان کا خواب وحی کا درجہ نہیں رکھتا. وہ کہے کہ مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ اب بس یہ ہونے والا بس یہ ہو جائے گا. اب سارے کے سارے لوگ اس کی بات پہ یقین کرنے کے پابند نہیں ہیں میرے بھائی. یہ ہمارے ہاں اچھے اچھے دیندار لوگوں کے اندر بھی ہو رہا ہے. جب وہ خواب دیکھتے ہیں کسی بشارت سے متعلق تو اس کو پھر ایسا لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر انہیں یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات کو تسلیم کر لیں. خواب ہوتا ہے, خواب وحی کا درجہ نہیں رکھتا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ہاں اس کی حد تک اگر اسے کوئی تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ نے اس جماعت کا ساتھ نہیں دینا, آپ نے فلاں کو اچھا نہیں سمجھنا, یا فلاں جو ہے نا کیا ہے فتنہ ہے, تو اپنی حد تک وہ اوائڈ کرے, بچے. لیکن دوسروں کو فتویٰ نہ دے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تم بھی بچو. یہ بات ذہن میں, یہ بڑے مطالعے کے بعد اور تحقیق کے بعد یہ واپس کی جا رہی ہے. خواب حجت نہیں ہے. اگر اس طرح کسی کے خواب کو حجت مان لیا جائے تو ہر بندہ روزانہ اٹھ کے کہے گا میں نے یہ خواب دیکھا ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو پھر ایک اور پیرل قسم کی متوالی قسم کی شریعت کھڑی ہو جائے گی. ایک شریعت ہوگی قرآن و سنت والی اور ایک شریعت ہوگی خوابوں والی. شریعت تو ایک ہی ہے قرآن و سنت والی, خوابوں والی شریعت نہیں ہے. بہرحال ٹائم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنوں میں قرآن تعلیمات کا فہم نصیب فرمائے, اور ان احکامات خداوندی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا